اللہ 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 اللہ۔ ایثار۔ جنگ یرموک ختم ہو چکی ہے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پانی لیے اپنے بھتیجے کو زخمی مجاہدین اور شہداء کے درمیان تلاش کر رہے ہیں۔ وہ زخمی حالت میں ملے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لو پانی پی لو۔ زخمی مجاہد نے ابھی اشارے سے اپنی پیاس کا اظہار ہی کیا تھا کہ نزدیک سے کسی دوسرے زخمی کی آہ کی آواز آئی۔ بھتیجے نے چچا کو اپنے زخمی بھائی کی کراہت سن کر اس کی طرف متوجہ کیا کہ پہلے انہیں پانی پلا دیجیے۔ حضرت حذیفہ زخمی کی طرف لپک کر گئے، دیکھا کہ ہشام بن عاص زخموں سے چور بس چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ انہیں پانی پلانے ہی جا رہے تھے کہ کسی زخمی کے کراہنے کی آواز آئی اور ہشام بن عاص نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس تک پہنچ پاتے کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ دوڑے دوڑے ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، دیکھا کہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ آخر میں اپنے بھتیجے کے پاس آئے، دیکھا کہ وہ بھی دم توڑ چکا ہے۔ اس طرح ہر ایک نے اپنے بھائی کے پیاس بجھانے کی خاطر پیاسے ہی جان دے دی۔ اس طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر کا تحفہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ضرورت تھی، آپ نے وہ قبول فرمائی اور اوڑھ لی۔ ایک صحابی یہ سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی چادر کا سوال پیش کر دیا اور کہا کہ یہ چادر بڑی خوبصورت ہے، مجھے مرحمت فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کسی کا سوال کیسے رد فرماتے؟ چادر اپنے جسم نے مبارک سے اتار کر مانگنے والے صحابی کو دے دی۔ اب صحابہ نے اپنے ساتھی صحابی کو گھیرا اور کہا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، ماشاءاللہ آپ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی سخت ضرورت تھی، اور یہ بھی معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مایوس نہیں لوٹاتے، اس کے باوجود آپ یہ حرکت کر بیٹھے۔ سائل صحابی نے گھبرا کر ساتھیوں کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں نے اسے پہننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگا، بلکہ میری خواہش تو صرف یہ ہے کہ میرا کفن وہ کپڑا بنے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک جسم سے مس کر چکے ہوں۔ ہوا بھی یہی۔ اس روایت کو بخاری نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس چادر کو حفاظت سے رکھ دیا اور یہی چادر ان کے کفن میں کام آئی۔ اسی طرح ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا جو بھوکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو آپ نے اپنے گھر میں پوچھا، کیا کچھ کھانا ہے؟ جواب ملا کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آج رات اس مہمان کی میزبانی کون کرے گا؟ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں یا رسول اللہ۔ چنانچہ آپ مہمان کو لے کر گھر گئے، اہلیہ سے ساری بات بتائی۔ وہاں بھی بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ دونوں میاں بیوی نے مسئلے کا حل یہ نکالا کہ بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دیا جائے اور بچوں کا مختصر کھانا مہمان رسول کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ صحابی رسول مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور چونکہ کھانا صرف ایک آدمی ہی کے لیے ہے اس لیے چراغ گل کر دیا جائے۔ میزبان ظاہر کرے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اس طرح اندھیرے میں مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا اور اندھیرے میں اسے معلوم بھی نہ ہوگا کہ میزبان بھوکا رہ گیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صبح کو جب انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو رات کی مہمان نوازی سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا۔ اس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ترجمہ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ ابو الحسن انطاکی ایک مشہور شخصیت گزری ہے۔ ایک دفعہ ان کے پاس 30 لوگ ایک ساتھ مہمان ہوئے۔ تعداد کے لحاظ سے روٹیاں ناکافی تھیں۔ طے یہ پایا کہ روٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر رکھ دیا جائے اور چراغ گل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور سب لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب دسترخوان اٹھایا گیا تو معلوم ہوا کہ ساری روٹیاں ویسی ہی رکھی رہ گئیں۔
اور ہر ایک نے اپنا ہاتھ روکے رکھا تاکہ اس کا ساتھی پیٹ بھر کھا لے۔ ہر ایک نے یہی رویہ اختیار کیا، نتیجے میں ساری روٹیاں بچ گئی۔ اسلام جس معاشرے کی تشکیل کرتا ہے یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ انسان کی سیرت و کردار کو ایسے سانچے میں ڈھال دیتا ہے کہ انسان ایثار و قربانی کا پتلا بن جاتا ہے، شعور کے اس مرتبے پر پہنچا دیتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے زندہ رہنے کا خوگر بن جاتا ہے۔ وہ دنیا جس کے لیے لوگ لڑتے جھگڑتے اور اخلاق سے گری حرکتیں کرتے ہیں اسے وہ خاطر میں نہیں لاتا اور دوسروں کے لیے اسے تج دیتا ہے، اپنی ضرورتوں کو مؤخر کر کے دوسروں کی خواہشات پوری کرتا ہے، خود بھوکے پیاسے رہتا ہے اور دوسروں کو سیراب کرتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا وہ نور ہے جس سے تاریخ انسانی روشن و منور ہے۔ اخوت و محبت اور ایثار و قربانی کی اس خوشبو سے اسلامی معاشرہ ہمیشہ معطر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ متفق علیہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن مسلسل شکم سیر ہو کر کھانا کھایا ہو۔ اگر ہم چاہتے تو کھا سکتے تھے لیکن ہم نے ہمیشہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دی۔ ایثار و قربانی کے سلسلے میں یہ اسلامی تعلیمات ہیں اور ان پر عمل کی چند جھلکیاں ہیں۔ کیا آج ہم اسلام سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے اس آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کی تاب رکھتے ہیں؟ تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تم گفتار و کردار تم ثابت و سیارہ۔ پیشکش رہبر ٹی وی